ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ مجدو الدین فیروز آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منقول ہے کہ ایک شرابی اور بڑا پاپی و بدکار شخص بصرہ کے اطراف میں رہا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو چونکہ پورا گاؤں اس سے ناراض اور بیزار تھا، کوئی شخص اس کا جنازہ اٹھانے اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ مجبوراً اس کی بیوی نے 2 مزدوروں سے جنازہ اٹھوا کر قبرستان تک پہنچایا۔ گاؤں کا ایک آدمی بھی قبرستان نہیں آیا۔ اس گاؤں کے قریب ایک پہاڑ پر ایک بڑے بزرگ جو بڑے عبادت گزار تھے، نیک تھے، متقی تھے، رہا کرتے تھے، اور یہ بزرگ تمام گاؤں والوں کے پیر و مرشد تھے۔ ان بزرگ نے پہاڑ کے اوپر سے دیکھا کہ ایک عورت جنازے کے پاس ہے اور کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں، تو یہ بزرگ جو پہاڑ سے نیچے نہیں اترتے تھے وہ پہاڑ سے نیچے آ گئے۔ جب گاؤں والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے پیر و مرشد اس بدکار کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پہاڑ سے اترے تو سارا گاؤں قبرستان میں آ گیا۔ ان بزرگ نے اور تمام گاؤں والوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کیا۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت جنازہ لیے بیٹھی ہے اور کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، تو خواب ہی میں کسی نے مجھ سے کہا کہ تم پہاڑ سے اتر کر اس کی نماز جنازہ پڑھو، کیونکہ اس میت کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اور اس خواب کو سن کر سارے لوگ حیران۔ ان بزرگ نے اس عورت سے اس کا حال پوچھا تو عورت نے بتایا کہ لوگ سچ کہتے ہیں کہ میرا شوہر بہت بدکار، بہت گناہ گار تھا، اور واقعی وہ سارا دن شراب خانے ہی میں رہتا تھا۔ پھر بزرگ نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس کا کوئی نیک عمل بھی دیکھا ہے؟ تو عورت نے کہا کہ ہاں، یہ گناہ گار ضرور تھا مگر 3 اچھی باتوں کا پابند تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ رات بھر شراب خانے میں شراب پیتا تھا، مگر جب صبح اس کا نشہ اتر جاتا غسل وضو کر کے کپڑے بدلتا اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ شراب خانے میں جا کر فسق و فجور میں پڑ جاتا۔ دوسری اچھی بات یہ تھی
کہ وہ ہمیشہ ایک یا دو یتیم بچوں کو اپنے گھر میں رکھتا تھا اور ان یتیموں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ وہ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا۔ اور تیسری اچھی بات یہ کہ رات میں جب کبھی اس کا نشہ اترتا تو اکیلا زار زار روتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ اے میرے رب عز و جل، تو جہنم کے کون سے گوشے میں مجھ خبیث کو ڈالے گا؟ یہ سن کر بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی مغفرت کا راز سمجھ گئے، پھر اس میت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم الحمدللہ انسان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عقل دی، فہم و فراست دی، بے پناہ صلاحیتیں دیں، اپنی خلافت کا تاج پہنایا اور ساری مخلوق کو اپنا کنبہ کہہ کر محبت و مودت کے باہمی رشتے سے پیوستہ کیا، ان کے پیار و محبت کے دوام کے لیے ایثار و قربانی کا درس دیا، اور کہیں انہیں جسد واحد کہہ کر محبت و پیار کی تلقین کی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی خوشیاں ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہر پہلو پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ چنانچہ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کے حق ادب و احترام کو نہیں سمجھتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس حکم مبارک کی جامعیت کو مد نظر رکھ کر اگر اس پوری کائنات پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اس فرمان عالی شان کے معاشرتی اثرات کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس معاشرے میں زندگی گزارنے کا یوں سمجھیں کہ سنہری اصول بیان کیا ہے کہ جیسے ہم آپس میں ہم میں سے یا تو کوئی کسی سے بڑا ہوگا یا کوئی کسی سے چھوٹا ہوگا، تو اپنے سے بڑے کا احترام کرنا ہے، اور اگر بڑا ہے تو چھوٹے پر شفقت کرے۔ اس رحم و شفقت اور ادب و احترام کا دائرہ یہ بہت وسیع ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جو چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹوں پر شفقت و محبت یہ کیسی ہوا کرتی تھی۔ کیونکہ آج اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہم تو بدقسمتی نظر آتی ہے کہ بعض اوقات ہماری توجہ نہ ہونا یا ہماری مثبت تربیت نہ ہونا یہ ہماری اپنی اولاد پر بہت ہی خراب اثرات چھوڑتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی جو بھی بڑا ہے، والد ہے، دادا ہے، جو بھی بڑا ہے، بڑا بھائی ہے، یہ ضرور چاہے گا کہ میرا بھائی سگریٹ نہ پیے، یہ چاہے گا کہ برے دوستوں میں نہ بیٹھے، یہ شراب نہ پیے، یہ کوئی ایسا خراب کام نہ کرے۔ لیکن ہاتھ میں سگریٹ لے کر اپنے بچے کو اگر کوئی سمجھائے کہ اے سگریٹ نہیں پیا کرو، تو کیا وہ بات سمجھ میں آئے گی؟ اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ آج ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کیا انداز ہے، کیا سلوک ہے۔ اور بعض اوقات یہ لوگوں میں تاثر بھی دیکھا جاتا ہے کہ محلے میں، علاقے میں، مارکیٹ میں بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، بڑے ملنسار ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو غصہ، چڑچڑا، مار دھاڑ، بچوں کو مارنا، گالیاں دینا، بچوں کی امی کو مارنا، گھر کا ماحول برا کرنا،
یہ انداز جو ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ درست نہیں۔ ہمارا اسلام ایک مکمل دین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور چونکہ قرآن پاک میں باقی واضح طور پر یہ بیان ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمارے آقا ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے ترجمہ کنز الایمان کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں۔ آقا سے محبت ہے اس لیے، اور اسی لیے عاشقان رسول جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور پھر آقا سے محبت کا صلہ کیا ملا؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس کو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے صبح بہارا میں لکھا کہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی آقا مسلمانوں کا ہر سال جشن ولادت پر خوشی منانا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، دلبر کی آمد، سردار کی آمد، آقا اطہار کی آمد۔ الحمدللہ ہمیں آقا سے محبت ہے، ہمیں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے وہ تعلق ہے جو روح کو جسم سے ہوتا ہے، اور روح جسم کے ہر عضو کی تکلیف سے خبردار ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے دکھ درد سے خبردار ہیں، کیونکہ ہماری تکلیف کی خبر کے بغیر قلب مبارک پر گرانی نہیں آ سکتی۔ تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہر وقت ہے، ایسے ہی آپ کی خبرداری بھی ہر ساعت ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اور لوگ تو اپنی اور اپنی اولاد کی خیر کے حریص ہوتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بھی خیر ہو، میری اولاد کی بھی خیر ہو، مگر یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری امت کی خیر پر حریص ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، تذکرہ سنتے ہیں، ہر ادا ہے، ہر ادا آقا کی بے مثال ہے، سبحان اللہ۔ تو بچوں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و محبت کا انداز کیا ہوتا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں ہم سب سنیں، اکثر شادی شدہ بھی ہوں گے، چھوٹے بھائی بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، اگر ہماری بچوں پر ایسی شفقت محبت نہیں، آج نیت کر لیں، آج نیت کر لیں کہ آقا کی ان سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں پر کیسی شفقت فرماتے تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیار سے بچوں کو بوسہ دیتے تھے۔ کوئی بچہ روتا ہوا ملتا، سبحان اللہ، وہ روتے ہوئے بچوں پر شفقت فرما کر تسلی دیتے، چپ کراتے اور ان کو سینے سے لگاتے تھے۔ بچوں کو اپنی مبارک گود میں بٹھاتے، بسا اوقات اپنے مبارک کندھوں پر بھی بٹھا لیتے، مختلف کھانے پینے کی چیزیں اور تحفے پیش کرتے، نیا پھل آتا، سبحان اللہ، تو مجلس میں موجود بچوں کو عطا فرماتے تھے۔ اچھا، پھر ہماری عادت ڈانٹنے کی، جھڑکنے کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں پر کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہ فرماتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ نہ فرماتے۔ اب ہم دیکھیں، غور کریں
کہ بعض اوقات تو گھر میں تو ایسا حال ہوتا ہے ہمارا کہ بس گھستے ہی ہمارا شور شرابہ، مار دھاڑ تھپڑ، یہ انداز درست نہیں ہے۔ مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، مسجدوں میں کوئی بچے مدنی منع ہوتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نمازوں کا شوق ہو جاتا ہے۔ اب کوئی مدنی منع پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، پکڑ کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، چھٹکا دیتے ہیں، جھاڑتے ہیں، اس کو بھگا دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو بچوں پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہ فرماتے، بچوں سے خوش طبعی فرماتے، بچوں بچیوں اور یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے خصوصی توجہ فرماتے۔ بچوں کے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ بعض اوقات بچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑ لیتے، کیا بات ہے، جب تک نہ چھوڑتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہتے تھے۔ جب سفر سے واپسی ہوتی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے تو استقبال کے لیے آنے والوں کو اپنی سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شفقت، پیار، یہ کیسا وصف ہے۔ بعض کی طبیعت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو غصہ آتا ہے تو اپنے آپ پر اتارے نا بھائی، غصہ آتا ہے تو دوسرے پہ کیوں اتارتے ہیں؟ مجھے بہت غصہ آتا ہے میں اس لیے بچوں کو مارتا ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے میں اس لیے اپنے گھر والوں کو مارتا ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے اس لیے لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ سے لڑائی کرو نا، اپنے آپ سے لڑائی کرو، دوسروں سے لڑائی کرنا کیا؟ تو پیار، شفقت ایک سا وصف ہے کہ جس کے دل میں یہ شفقت آ جاتی ہے نا، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو پیار کرنے والا ہوتا ہے، وہ سب لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے ہر مقام پر نفع کا باعث بنتا ہے۔ ہوتا ہے بعض کی طبیعت ہوتی ہے بالکل چڑچڑاپن ہوتا ہے، یعنی وہ نگران شورا فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگاؤ تو نہ چبن ہوتی ہے، جیسے جوتے میں کیل نکلی ہوئی ہو تو جیسے جوتا پہنتے تو کیا آواز آتی ہے، تو ہماری بھی بعض کی طبیعت ہوتی ہے یار اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ بھائی کیوں؟ اچھے بن جاؤ نا۔ انشاءاللہ پیار محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا صدقہ مانگیں گے، انشاءاللہ ہم بھی نرمی کریں گے، انشاءاللہ ہم بھی محبت کریں گے انشاءاللہ، اور ہم بھی بالخصوص بچوں پر شفقت کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفیق تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بچوں پر شفقت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 233، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ۔ ترجمہ کنز ایمان، ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے، نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو، نہ اولاد والا اپنی اولاد کو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ماں کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے، اس کی نگرانی نہ رکھے، یا اپنے ساتھ مانوس کرنے لے کے بعد چھوڑ دے۔ اور باپ کا ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے، یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ تو تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ آیت مخلوق پر شفقت و رحمت کرنے پر دلالت کرتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی اولاد کو شفقت سے بوسہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی سخت دل لوگوں سے رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔
تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح درخت کی رونق پھل سے ہوتی ہے، پھل لگتے ہیں نا درخت بھی بھلا لگتا ہے، اسی طرح گھر کی رونق جو ہے بچوں سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں نا، ان کی قدر کیجیے، جا کر پوچھیے ان گھروں پر جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی، کتنے وہ تڑپتے ہیں، کیسے وہ بلکتے ہیں، اور بعض کے گھر میں بڑی بچوں سے رونق ہوتی ہے۔ یہ بچے ماں باپ کے لیے پھل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ایک یہ فطری عمل ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے اور دل کا پھل اولاد ہے، اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو اپنی اولاد پر رحم نہ کرے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شفیق و مہربان شخص ہی جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب شفیق و مہربان ہیں۔ ارشاد فرمایا، رحمت یہ نہیں کہ تم اپنے کسی خاص پر شفقت کرو، بلکہ تمام لوگوں پر شفقت و مہربانی کرنا رحمت ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ایک پر شفقت فرماتے، مگر بچوں پر بہت زیادہ، اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے اور پیار کرنا سکھاتے۔ عرب کے لوگ، جیسا کہ ہم نے سنا کہ اسلام سے قبل بہت ہی بد مزاج، سخت دل، خونخوار قسم کے لوگ تھے، اور یہ سمجھتے کیا تھے، ان کا ذہن کیا تھا کہ انسان جتنا سخت دل ہوگا اتنے لوگ اس سے مرعوب ہوں گے۔ جیسے بعض کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا یار غصہ اس لیے کرتا ہوں کہ ذرا روب قائم رہے گا۔ یہ روب قائم کرنے کے لیے غصہ تھوڑی چاہیے، غصے سے تو آدمی سے دور بھاگتے ہیں۔ ہمارے امیر اہل سنت کو دیکھیں، بچے کیسے محبت سے آگے بڑھتے ہیں، کیسے پیار کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت کی ماشاء اللہ شفقت و محبت کا انداز کیسا پیارا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں بھی تعلیم ملتی ہے کہ ہم بھی بچوں سے محبت کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیار سے بوسہ دے رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، مگر میں نے کبھی ان کو اس طرح پیار سے بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ ایک اور مقام پر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو بچوں پر مہربانی نہیں کرتا اور بزرگوں کو عزت نہیں پہنچاتا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اپنے سے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹائی بڑائی خواہ عمر کی ہو، خواہ علم کی، خواہ درجے کی، یہ فرمان بہت عام ہے۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بچوں سے پیار کرنا یہ فطرت انسانی ہے، اچھا لگتا ہے۔ یعنی جس کو بھی آپ دیکھیں، بلکہ آپ خود بھی اس کا تجربہ آپ کو ہوا ہوگا، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہو اور کسی نے آ کر آپ کے بچے کو پیار سے چمکارا، پیار کیا، محبت اور پیار سے اس کی توتلی زبان میں پوچھتے ہیں، ہم کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ یار اس نے میرے بچے سے پیار کیا۔ تو اب خود غور کرے کہ جب کسی کا اس طرح پیار کرنا اس کو اچھا لگتا ہے، اچھا بچہ بھی پھر مانوس ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت اس کی بہت ساری مثالیں دیتے ہیں کہ بلی کو بھاگتی ہے بلی، اور بلی کو تو کیسا بلی پیروں میں لوٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جانوروں تک میں بھی اس کا مطلب پایا جاتا ہے۔ تو ہم ایک انسان سے جب شفقت و محبت کا انداز اختیار کریں گے تو پھر کیسی برکتیں ملیں گی۔ تو مہربان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری پیاری سنت ہے۔ بچوں کا اکرام کا مفہوم یا بیان ہوا، وہ یہ کہ بچوں کو پیار دیں، ان کو تعلیم دینے کے لیے ادب سے بلائیں، تاکہ وہ والدین کی جانب سے کسی توہین کا احساس نہ کریں۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ سب جانا چاہتے ہیں۔ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں، اور جنت میں بھی اس جگہ رہنا چاہتے ہیں جہاں آقا کا دیدار ہوتا رہے۔ تو کیسی پیاری بشارت والی حدیث! فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب میں اچھے اخلاق والا، اپنے بال بچوں پر مہربان ہو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ مومن کا تعلق خالق سے بھی ہے، مخلوق سے بھی۔ خالق سے عبادات کا تعلق ہے، مخلوق سے معاملات کا۔ عبادات درست کرنا آسان ہے، مگر معاملات کا سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ تو آج میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں اور سوچیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے محلوں میں ہیں، ہماری غفلتوں کے سبب آج چھوٹے چھوٹے بچے مختلف جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ علم دین سے دور ہیں۔ آج ہمارے بچے گلیوں میں آوارہ گھومتے، ان کو سنتوں پر عمل کی ترغیب دلانے والا کوئی نہیں، ان کو نمازیں پڑھانے والا کوئی نہیں۔ آج ہم خود بھی اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کسی کو جذبہ مل بھی جاتا ہے تو خود غور کرے اور سوچے کہ اس نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کیا احساس کیا۔ خود ان کی تربیت کا تعلق تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا اپنے بچوں کو اٹھاتے؟ ہم اپنے گھر میں کوئی فیضان سنت کے درس کی ترکیب بناتے؟ ہم نے کوئی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول کیا؟ کیا ہمارے بچوں نے سنتوں پر عمل کیا، علم دین حاصل کیا؟ تو اس علم دین حاصل کرنے پر کیا ان کی حوصلہ افزائی کی؟ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اور بلکہ معاذ اللہ آج کل تو بس یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ہم اگر اپنی بچوں کی تعلیم و ترقی کا کچھ سوچتے بھی ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ میرا بچہ بس دنیاوی تعلیم حاصل کر لے۔ اور معاذ اللہ کئی گھروں میں تو بچے اگر گانے پر ڈانس کرتے نظر آتے ہیں تو تالیاں بجاتے ہیں کہ میرا بچہ دیکھو کیسا سمجھدار ہے، کیسا یہ ڈانس کرتا ہے، کیسے یہ گانے گاتا ہے۔ معاذ اللہ۔ تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اس معاملے میں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں اگر شرکت کا سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ امیر اہل سنت کہ ان مدنی مذاکروں سے ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انداز پتہ چلے گا۔ اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ اس نے کتاب شائع کی ہے، تربیت اولاد۔ اس کتاب کو حاصل کیجیے۔ اس میں نکاح کرنے سے لے کر بچوں کی شادی تک کے معاملات کا مکمل بیان ہے، اور اس میں تربیت دی گئی کہ اگر ہمیں شادی کرنی ہے تو شادی کرنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا احتیاط کرنی چاہیے، اولاد ہو تو اس اولاد کی تربیت کا کیسا اہتمام ہو۔ پھر جب ان نیک گھروں میں متقی اور پرہیزگار والدین کی تربیت میں جو اولاد پروان چڑھتی ہے تو پھر دیکھیں تاریخ نے ایسے بزرگ پیدا کیے نا، 6 سال کی عمر میں روزے رکھنے کی عادت بن گئی۔ کئی بزرگوں کے معمولات میں ملا کہ بچپن سے ہی تہجد گزار تھے، نفلی روزوں کا معاملہ تھا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بچوں پر بہت شفقت فرماتے، بہت شفقت فرماتے۔ ایک مشفقانہ انداز یہ بھی لکھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کے سر اور رخسار پر دست شفقت پھیرتے، اور جس بچے کو ہاتھ پھرتا وہ دوسرے بچوں میں اس سبب سے ممتاز ہو جاتا کہ تا حیات اس کا چہرہ روشن ہو جاتا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھ خوشبودار رہتے۔ خواہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے والا شخص سارا دن اپنے ہاتھ میں خوشبو پاتا،
اور اگر کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کی وجہ سے دوسرے بچوں میں ممتاز ہو جاتا تھا۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، کیا بات ہے میرے آقا کی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچوں میں ایک فطری جذبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسے کھانے پینے کی چیز دی جائے نا تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو خوش کرنے اور روتے ہوئے بچوں کو چپ کرانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو اس کی پسند والی چیز دے دی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہ شفقت بھرا انداز تھا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کو کھانے کی چیزیں بڑوں کی نسبت زیادہ عطا فرماتے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر یا عصر کی نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مٹھائی کا برتن لے آؤ۔ اس میں سے ایک ایک آدمی کو ایک ایک عطا فرمانے لگے۔ حضرت جابر فرماتے میری باری آئی تو مجھے بھی عطا فرمایا۔ میں اس وقت بچہ تھا، پھر فرمایا کہ میں تمہیں اور دوں؟ تو حضرت جابر فرماتے میں نے کہا ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اور عطا فرمایا، پھر فرمایا تمہیں اور دوں؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مزید عطا فرمایا اور تقسیم کرتے ہوئے آگے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو رافع بن عمر وغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بیان کرتے کہ میں لڑکپن میں انصار کے کھجوروں کے باغ میں جاتا اور درختوں پر ڈھیلے مارتا تھا، پتھر مارتا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اے لڑکے تو درختوں پر پتھر کیوں مارتا ہے؟ تو میں نے کہا کھجوریں کھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھیلے نہ مارا کرو، کھجوریں جو نیچی گری ہوں کھا لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا اور یوں دعا فرمائی کہ یا خدا اس کا پیٹ بھر دے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملا کہ جب بچہ کوئی غلطی کرے تو پیار اور مشفقانہ انداز میں اس کی تربیت کی جائے۔ ہم تو اسی وقت ڈنڈا لے کر جو چیز ہاتھ میں آتی ہے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا تھا یا کوئی بات کر رہا تھا، آپ اگر پہنچ جائیں تو دیکھیں یہ بڑا تربیت کا ایک پیارا مدنی پھول ہے کہ آپ یوں بن جائیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے اس کو رنگے ہاتھوں اگر پکڑ لیا تو اس کا ذہن میں حیا ختم ہو جائے گی، ڈر ختم ہو جائے گا کہ والد صاحب نے تو دیکھ لیا، بھائی نے تو دیکھ لیا۔ بلکہ پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ تاکہ آئندہ وہ کام نہ کرے۔ اگر یہ ترکیب بنائی تو بچے کو غلطی کا احساس بھی ہوگا، وہ معافی بھی مانگے گا اور آئندہ سے اس بری عادت سے بچنا بھی شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچے کو نہ تو آپ اپنا غلام بنائیں نہ ہی اس کو سیٹھ بنائیں۔ بعض اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ وہ پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ کئی ماں بچے کو اتنا مٹا دیتی ہیں کہ بچوں کو اپنی شخصیت ہی نہیں ابھرتی، اور کئی ان کو شروع سے سیٹھ یا بادشاہ بنا دیتی ہیں کہ بچوں کے قدم پہ زمین پہ نہیں رہتے، ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ تو خیر، تعلیم و تربیت کا یہ یاد رکھیے کہ بہت ہی اثر رہتا ہے۔ امیر علیہ سنت فرما رہے تھے کہ میں نے شروع سے ہی میں اپنے بچوں کو 12ویں کے اجتماعات میں لے آتا تھا، وہ سو جاتے تھے میں ان کو پھر بھی رکھتا تھا تاکہ رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے 12ویں کے اس اجتماع میں میرے بچے بھی اس سے مالا مال ہو جائیں۔ بچپن سے ہی بچوں کو لے جاتے۔ بلکہ ایک مرتبہ کسی نے لکھا، امیر علیہ سنت کہیں قیام پذیر تھے، رات کا وقت تھا، چھوٹے عبید رضا یہ سو رہے تھے، یا بلال بھائی تھے، چھوٹے سے مدنی منع تھے۔ تو آپ نے امیر علیہ سنت نے کسی سے فرمایا کہ آؤ اس کو نماز تہجد ادا کرواتے ہیں۔ اس کو اٹھایا، اب وہ چھوٹا سا بچہ، تو اٹھا کر اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ آنکھ نہیں کھول رہے تھے۔ خیر اس کو گود میں لے کر آپ صحن میں آئے، آسمان پہ چاند چمک رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ بلال بلال دیکھو چاند کیا کر رہا ہے، چاند کیا کر رہا ہے۔ تو ایک دم بلال نے آنکھیں کھولی اور چاند کو دیکھنے لگا۔ تو کہا کہ بلال چاند کیا کر رہا ہے؟ اور بلال تھے، مرشد کے شہزادے،
تو کہا باپا یہ تو مدینے کو چوم رہا ہے۔ اب جیسے یہ گفتگو ہوئی نا تو حاجی بلال اس وقت چھوٹے تھے، وہ ہوش میں آ چکے تھے، توجہ ہو چکی تھی، تو آپ نے پھر پیار محبت سے فرمایا کہ وضو کرو، نماز تہجد ادا کر لو۔ تو ہمیں پیارے پیارے وہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شفقت و محبت یہ اپنے بچوں پر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔